اعتکاف کا ثواب لینے کا کس کا دل نہیں کرتا ہے کہ ہم بھی اعتکاف کی ساری برکات انوار ہمیں بھی حاصل ہوں، لیکن ہم خواتین ہیں، ظاہر مجبور ہیں، گھر کے کام کاج بھی ساتھ ہیں اور بچے بھی ہیں ساتھ، تو ہم اعتکاف مسنون نہیں کر سکتی۔ سنت اعتکاف جو ہوتا ہے، جو 10 دن کا ہوتا ہے آخری عشرے میں، وہ تو ہم نہیں کر سکتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں کہ ہمیں بہت سارے طریقے اور بھی بتا گئے ہیں۔ خواتین کا اعتکاف اب جو سنت اعتکاف ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم کسی بھی شرعی یا طبعی ضرورت کے بغیر اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اعتکاف کیونکہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کسی خاتون کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو، اس کے کام کاج کے لیے معتکف سے باہر نکلنا ضروری ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ نفل اعتکاف کر لے۔ ہمیں کتنی چھوٹ دی، ہمیں کتنی سہولتیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم نفلی اعتکاف بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں کہ نفلی اعتکاف میں بہت سہولتیں، بہت آسانی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ ہم نماز پڑھتی ہیں، عورتیں جو ہم نے نماز کے لیے اکثر جگہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہاں پر اس جگہ پر نفل اعتکاف کریں۔ اگر کوئی جگہ مختص نہیں ہے، جیسے نہیں ہے، کئی لوگوں کبھی کہیں پڑھ لی کبھی کہیں پڑھ لی، تو اعتکاف شروع کرنے سے پہلے کوئی جگہ نماز کے لیے مختص کر لیں، یعنی خاص کر لیں کہ میں اسی جگہ پہ اعتکاف کروں گی اور نماز بھی ادھر ہی پڑھوں گی۔ پھر اپنا کام کاج کر کے اپنے اعتکاف کی جگہ آ کر ہر بار نفل اعتکاف کی نیت کرے تو اس کو اعتکاف کا ہی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ 2 حج 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور اللہ کی راہ میں پہرا دینے کا ثواب ملتا ہے، اور 3 خندقیں اللہ رب العزت جہنم سے جو اعتکاف کرنے والا ہے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اور وہ خندقوں کا فاصلہ اتنا ہے کہ جتنا زمین اور آسمان کا خلا، اس میں سے ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے، تو 3 کا کتنا ہوگا؟ سبحان اللہ ہے۔ اللہ یہ اجر ہمیں ایسے دے رہے ہیں کہ ہم ایک جگہ مختص کر لیں جہاں نماز پڑھتے ہیں، نہیں بھی پڑھتے تو کوئی نئی جگہ بنا لیں کہ اب میں ادھر ہی نماز پڑھوں گی، اور اس جگہ کو اپنی اعتکاف کی جگہ بنا لیں، اپنی چیزیں وغیرہ رکھ لیں، اپنی چادر جا نماز بچھا لیں، گھر کے سارے کام کاج بھی کرے، اور جب اس جگہ پہ جائے تو نیت کر لے میں نفلی اعتکاف کی نیت سے یہاں بیٹھ کے ذکر اذکار کر رہی ہوں۔ کتنی سہولت، کتنی سہولت! اللہ تو بارش کر رہے ہیں رحمتوں کی، کوئی لینے والا ہو۔ کتنی سہولت، سارے کام کاج بھی کرے گی، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا اس کا، کہیں آنا جانا ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ اعتکاف کی نیت کر لیا کرے، پھر جب ضرورت کے لیے باہر نکلے گی تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا بلکہ ختم ہو جائے گا۔ پھر جب وہ دوبارہ معتکف میں اپنے داخل ہوگی تو دوبارہ اعتکاف کی نیت کر لے ہیں۔ اس اعتکاف میں بلا ضرورت بھی باہر نکلنا مطلقاً جائز ہے، کہ بلا ضرورت بھی نکل سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ضرورت شدیدہ ہو تبھی باہر نکلے۔ بس ہر بار کیا کرنا ہے کہ اس نے داخل ہوتے ہوئے نئے سرے سے اعتکاف کی نیت کر لینی ہے۔ چونکہ یہ اعتکاف فاسد نہیں ہوتا بلکہ باہر نکلنے سے ختم ہوتا ہے، اس لیے اس کی قضا بھی نہیں ہوتی ہے۔ کتنی آسانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کر دی، قربان جاؤں میں ان کی ذات پہ ہیں۔ میں، میری آل، میری نسل، میرا خون، میرا جگر، ہماری زندگیاں قربان اس ذات پر جو ہم جیسوں کے لیے بھی اتنا سوچ کر گئے اور اتنی سہولتیں مانگ مانگ کے اللہ سے لے کر گئے کہ وہ خواتین جو گھروں میں تڑپ رہی ہیں اعتکاف کی یہ برکتیں لینے کے لیے، ان کے لیے بھی وہ بتا گئے بھائی یوں کر لو، اس طرح برکتیں مل جائیں گی کہ جب بھی اندر گئی اعتکاف کی جگہ پہ نیت کر لی میں نفلی اعتکاف کر رہی ہوں، اور پھر آئی کھانا پکائے، بچوں سے ملے، لوگوں سے ملے، سب سے ملے، تو وہ اندر جائے گی اعتکاف کا ثواب، باہر آئے گی گھر والوں کی خدمت کا ثواب ہے۔ اتنا ثواب مل رہا ہے، تو ہم بھی انشاءاللہ یہ نیتیں کریں اور اعتکاف کا ثواب لے لیں۔ ایک جگہ بنا لیں، کونا اپنے گھر میں، باجی میرے گھر میں تو کوئی کونے ہی نہیں، کوئی جگہ ہی نہیں، کوئی یہ ہی نہیں، کہیں تو نماز پڑھتی ہوں گی، وہیں جا نماز بچھنے دیں۔ اگر 2-3 دن یا آپ کرسی صوفہ وہاں سے اٹھا بھی دیں گی اللہ کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اللہ کو اپنے گھر کا ایک کونا دے دیں گی تو کوئی حرج نہیں ہو سکتا، وہ اس سے بڑا آپ کو گھر دے دے انشاءاللہ۔
اس رمضان میں خاص دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنے خزانوں سے بڑے بڑے گھر دے، بڑے بڑے گھر دے، اور ان میں اللہ اپنا ذکر کروائے۔ خاص دعا ہے میری کہ اللہ بڑے بڑے گھر دے اور اس میں ذکر کروائے اپنا۔ اعتکاف کا ثواب لینے کا کس کا دل نہیں کرتا ہے کہ ہم بھی اعتکاف کی ساری برکات، انوار ہمیں بھی حاصل ہوں، لیکن ہم خواتین ہیں، ظاہر مجبور ہیں، گھر کے کام کاج بھی ساتھ ہیں اور بچے بھی ہیں ساتھ، تو ہم اعتکاف مسنون نہیں کر سکتی۔ سنت اعتکاف جو ہوتا ہے، جو 10 دن کا ہوتا ہے آخری عشرے میں، وہ تو ہم نہیں کر سکتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں کہ ہمیں بہت سارے طریقے اور بھی بتا گئے ہیں۔ خواتین کا اعتکاف، اب جو سنت اعتکاف ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم کسی بھی شرعی یا طبعی ضرورت کے بغیر اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اعتکاف کیونکہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کسی خاتون کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو، اس کے کام کاج کے لیے معتکف سے باہر نکلنا ضروری ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ نفل اعتکاف کر لے۔ ہمیں کتنی چھوٹ دی، ہمیں کتنی سہولتیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم نفلی اعتکاف بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں کہ نفلی اعتکاف میں بہت سہولتیں، بہت آسانی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ ہم نماز پڑھتی ہیں عورتیں، جو ہم نے نماز کے لیے اکثر جگہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہاں پر اس جگہ پر نفل اعتکاف کریں۔ اگر کوئی جگہ مختص نہیں ہے، جیسے نہیں ہے، کئی لوگوں کبھی کہیں پڑھ لی، کبھی کہیں پڑھ لی، تو اعتکاف شروع کرنے سے پہلے کوئی جگہ نماز کے لیے مختص کر لیں، یعنی خاص کر لیں کہ میں اسی جگہ پہ اعتکاف کروں گی اور نماز بھی ادھر ہی پڑھوں گی۔ پھر اپنا کام کاج کر کے اپنے اعتکاف کی جگہ آ کر ہر بار نفل اعتکاف کی نیت کرے تو اس کو اعتکاف کا ہی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ 2 حج 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور اللہ کی راہ میں پہرا دینے کا ثواب ملتا ہے، اور 3 خندقیں اللہ رب العزت جہنم سے جو اعتکاف کرنے والا ہے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اور وہ خندقوں کا فاصلہ اتنا ہے کہ جتنا زمین اور آسمان کا خلا، اس میں سے ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے، تو 3 کا کتنا ہوگا؟ سبحان اللہ ہے۔ اللہ یہ اجر ہمیں ایسے دے رہے ہیں کہ ہم ایک جگہ مختص کر لیں جہاں نماز پڑھتے ہیں، نہیں بھی پڑھتے تو کوئی نئی جگہ بنا لیں کہ اب میں ادھر ہی نماز پڑھوں گی، اور اس جگہ کو اپنی اعتکاف کی جگہ بنا لیں، اپنی چیزیں وغیرہ رکھ لیں، اپنی چادر جا نماز بچھا لیں، گھر کے سارے کام کاج بھی کرے، اور جب اس جگہ پہ جائے تو نیت کر لے میں نفلی اعتکاف کی نیت سے یہاں بیٹھ کے ذکر اذکار کر رہی ہوں۔ کتنی سہولت، کتنی سہولت! اللہ تو بارش کر رہے ہیں رحمتوں کی، کوئی لینے والا ہو۔ کتنی سہولت، سارے کام کاج بھی کرے گی، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا اس کا، کہیں آنا جانا ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ اعتکاف کی نیت کر لیا کرے، پھر جب ضرورت کے لیے باہر نکلے گی تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا بلکہ ختم ہو جائے گا۔ پھر جب وہ دوبارہ معتکف میں اپنے داخل ہوگی تو دوبارہ اعتکاف کی نیت کر لے ہیں۔ اس اعتکاف میں بلا ضرورت بھی باہر نکلنا مطلقاً جائز ہے کہ بلا ضرورت بھی نکل سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ضرورت شدیدہ ہو تبھی باہر نکلے۔ بس ہر بار کیا کرنا ہے کہ اس نے داخل ہوتے ہوئے نئے سرے سے اعتکاف کی نیت کر لینی ہے۔ چونکہ یہ اعتکاف فاسد نہیں ہوتا بلکہ باہر نکلنے سے ختم ہوتا ہے، اس لیے اس کی قضا بھی نہیں ہوتی ہے۔ کتنی آسانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کر دی، قربان جاؤں میں ان کی ذات پہ ہیں۔ میں، میری آل، میری نسل، میرا خون، میرا جگر، ہماری زندگیاں قربان اس ذات پر جو ہم جیسوں کے لیے بھی اتنا سوچ کر گئے اور اتنی سہولتیں مانگ مانگ کے اللہ سے لے کر گئے کہ وہ خواتین جو گھروں میں تڑپ رہی ہیں اعتکاف کی یہ برکتیں لینے کے لیے، ان کے لیے بھی وہ بتا کہ بھائی یوں کر لو، اس طرح برکتیں مل جائیں گی کہ جب بھی اندر گئی اعتکاف کی جگہ پہ نیت کر لی میں نفلی اعتکاف کر رہی ہوں، اور پھر آئی کھانا پکائے، بچوں سے ملے، لوگوں سے ملے، سب سے ملے، تو وہ اندر جائے گی اعتکاف کا ثواب، باہر آئے گی گھر والوں کی خدمت کا ثواب ہے، اتنا ثواب مل رہا ہے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ یہ نیتیں کریں اور اعتکاف کا ثواب لے لیں، ایک جگہ بنا لیں، ایک کونا اپنے گھر میں۔ باجی میرے گھر میں تو کوئی کونے ہی نہیں، کوئی جگہ ہی نہیں، کوئی یہ ہی نہیں،
کہیں تو نماز پڑھتی ہوں گی وہیں جا نماز بچھنے دیں۔ اگر 2-3 دن یا آپ کرسی صوفہ وہاں سے اٹھا بھی دیں گی اللہ کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اللہ کو اپنے گھر کا ایک کونا دے دیں گی تو کوئی حرج نہیں ہو سکتا، وہ اس سے بڑا آپ کو گھر دے دے انشاءاللہ۔ اس رمضان میں خاص دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنے خزانوں سے بڑے بڑے گھر دے، بڑے بڑے گھر دے، اور ان میں اللہ اپنا ذکر کروائے۔ خاص دعا ہے میری کہ اللہ بڑے بڑے گھر دے اور اس میں ذکر کروائے اپنا۔ اعتکاف کا ثواب لینے کا کس کا دل نہیں کرتا ہے کہ ہم بھی اعتکاف کی ساری برکات، انوار ہمیں بھی حاصل ہوں، لیکن ہم خواتین ہیں، ظاہر مجبور ہیں، گھر کے کام کاج بھی ساتھ ہیں اور بچے بھی ہیں ساتھ، تو ہم اعتکاف مسنون نہیں کر سکتی۔ سنت اعتکاف جو ہوتا ہے، جو 10 دن کا ہوتا ہے آخری عشرے میں، وہ تو ہم نہیں کر سکتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں کہ ہمیں بہت سارے طریقے اور بھی بتا گئے ہیں۔ خواتین کا اعتکاف، اب جو سنت اعتکاف ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم کسی بھی شرعی یا طبعی ضرورت کے بغیر اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اعتکاف کیونکہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کسی خاتون کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو، اس کے کام کاج کے لیے معتکف سے باہر نکلنا ضروری ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ نفل اعتکاف کر لے۔ ہمیں کتنی چھوٹ دی، ہمیں کتنی سہولتیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم نفلی اعتکاف بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں کہ نفلی اعتکاف میں بہت سہولتیں، بہت آسانی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ ہم نماز پڑھتی ہیں، عورتیں جو ہم نے نماز کے لیے اکثر جگہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہاں پر اس جگہ پر نفل اعتکاف کریں۔ اگر کوئی جگہ مختص نہیں ہے، جیسے نہیں ہے، کئی لوگوں کبھی کہیں پڑھ لی کبھی کہیں پڑھ لی، تو اعتکاف شروع کرنے سے پہلے کوئی جگہ نماز کے لیے مختص کر لیں، یعنی خاص کر لیں کہ میں اسی جگہ پہ اعتکاف کروں گی اور نماز بھی ادھر ہی پڑھوں گی۔ پھر اپنا کام کاج کر کے اپنے اعتکاف کی جگہ آ کر ہر بار نفل اعتکاف کی نیت کرے تو اس کو اعتکاف کا ہی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ 2 حج 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور اللہ کی راہ میں پہرا دینے کا ثواب ملتا ہے، اور 3 خندقیں اللہ رب العزت جہنم سے جو اعتکاف کرنے والا ہے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اور وہ خندقوں کا فاصلہ اتنا ہے کہ جتنا زمین اور آسمان کا خلا، اس میں سے 1 خندق کا فاصلہ اتنا ہے، تو 3 کا کتنا ہوگا؟ سبحان اللہ ہے۔ اللہ یہ اجر ہمیں ایسے دے رہے ہیں کہ ہم ایک جگہ مختص کر لیں جہاں نماز پڑھتے ہیں، نہیں بھی پڑھتے تو کوئی نئی جگہ بنا لیں کہ اب میں ادھر ہی نماز پڑھوں گی، اور اس جگہ کو اپنی اعتکاف کی جگہ بنا لیں، اپنی چیزیں وغیرہ رکھ لیں، اپنی چادر جا نماز بچھا لیں، گھر کے سارے کام کاج بھی کرے، اور جب اس جگہ پہ جائے تو نیت کر لے میں نفلی اعتکاف کی نیت سے یہاں بیٹھ کے ذکر اذکار کر رہی ہوں۔ کتنی سہولت، کتنی سہولت! اللہ تو بارش کر رہے ہیں رحمتوں کی، کوئی لینے والا ہو۔ کتنی سہولت، سارے کام کاج بھی کرے گی، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اس کا کہیں آنا جانا ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ اعتکاف کی نیت کر لیا کرے، پھر جب ضرورت کے لیے باہر نکلے گی تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا بلکہ ختم ہو جائے گا۔ پھر جب وہ دوبارہ معتکف میں اپنے داخل ہوگی تو دوبارہ اعتکاف کی نیت کر لے ہیں۔ اس اعتکاف میں بلا ضرورت بھی باہر نکلنا مطلقاً جائز ہے کہ بلا ضرورت بھی نکل سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ضرورت شدیدہ ہو تبھی باہر نکلے۔ بس ہر بار کیا کرنا ہے کہ اس نے داخل ہوتے ہوئے نئے سرے سے اعتکاف کی نیت کر لینی ہے۔ چونکہ یہ اعتکاف فاسد نہیں ہوتا بلکہ باہر نکلنے سے ختم ہوتا ہے، اس لیے اس کی قضا بھی نہیں ہوتی ہے۔ کتنی آسانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کر دی، قربان جاؤں میں ان کی ذات پہ ہیں۔ میں، میری آل، میری نسل، میرا خون، میرا جگر، ہماری زندگیاں قربان اس ذات پر جو ہم جیسوں کے لیے بھی اتنا سوچ کر گئے اور اتنی سہولتیں مانگ مانگ کے اللہ سے لے کر گئے کہ وہ خواتین جو گھروں میں تڑپ رہی ہیں اعتکاف کی یہ برکتیں لینے کے لیے، ان کے لیے بھی وہ بتا گئے بھائی یوں کر لو، اس طرح برکتیں مل جائیں گی کہ جب بھی اندر گئی اعتکاف کی جگہ پہ نیت کر لی میں نفلی اعتکاف کر رہی ہوں، اور پھر آئی کھانا پکائے، بچوں سے ملے، لوگوں سے ملے، سب سے ملے، تو وہ اندر جائے گی اعتکاف کا ثواب، باہر آئے گی گھر والوں کی خدمت کا ثواب ہے۔
کہ اتنا ثواب مل رہا ہے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ یہ نیتیں کریں اور اعتکاف کا ثواب لے لیں، ایک جگہ بنا لیں، ایک کونا اپنے گھر میں۔ باجی میرے گھر میں تو کوئی کونے ہی نہیں، کوئی جگہ ہی نہیں، کوئی یہ ہی نہیں، کہیں تو نماز پڑھتی ہوں گی، وہیں جا نماز بچھنے دیں۔ اگر 2-3 دن یا آپ کرسی صوفہ وہاں سے اٹھا بھی دیں گی اللہ کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اللہ کو اپنے گھر کا ایک کونا دے دیں گی تو کوئی حرج نہیں ہو سکتا، وہ اس سے بڑا آپ کو گھر دے دے انشاءاللہ۔ اس رمضان میں خاص دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنے خزانوں سے بڑے بڑے گھر دے، بڑے بڑے گھر دے، اور ان میں اللہ اپنا ذکر کروائے۔ خاص دعا ہے میری کہ اللہ بڑے بڑے گھر دے اور اس میں ذکر کروائے اپنا۔